الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین صدق اللہ مولانا العظیم۔ کل کے درس میں تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے متعلق بیان کیا گیا تھا، اور آج تعوذ کے بعد تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے متعلق کچھ باتیں عرض کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ قرآن شریف کی آیات میں سے ایک آیت ہے، اور اس کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی آدمی تعوذ اور تسمیہ پڑھ کر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر جو کام شروع کرتا ہے تو اس کام میں برکت ہوتی ہے، اور جو کام تسمیہ کے بغیر ذکر کیا جائے، بسم اللہ کے بغیر ذکر کیا جائے، کوئی کام کیا جائے، اس کام میں برکت نہیں ہوتی۔ کل امر ذی بال لم یبدا ببسم اللہ فہو اخطا و اجر، کہ جو کام اللہ کے نام سے شروع نہ کیا جائے وہ کام ناکام ہوتا ہے، کامیاب نہیں ہو سکتا۔ چاہے کوئی شخص کھانا کھائے یا پینا پیے یا کسی کو خط لکھے یا کسی طرف سفر کا ارادہ کرے، اگر وہ بسم اللہ سے شروع کرے گا تو اس کام میں برکت ہوگی، مکمل ہوگا وہ کام۔ اگر بسم اللہ شریف کے ساتھ اس کام کو نہ شروع کیا گیا تو اس کام کے اندر برکت نہیں ہوتی۔ سیدنا سلیمان علی نبینا علیہ الصلاۃ و تسلیمات وہ خط لکھ رہے ہیں ایک بادشاہ کو، ایک ملکہ کو خط لکھ رہے ہیں، اور اس خط میں اس طرح لکھتے ہیں انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ خط سلیمان بن داود کی طرف سے ہے، وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین۔ یہ خط اللہ کے نام سے لکھا جا رہا ہے، اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، مسلمان ہو کر آ جاؤ، سرکشی نہ کرو۔ بسم اللہ کی یہ برکت ہوئی
کہ یوں ہی خط پہنچا، جس کی طرف خط لکھا گیا تھا اس نے خط پڑھا تو فوراً وہ مرعوب ہو گیا، رعب چھا گیا، اور فوراً اپنی کابینہ کو بلا لیا کہ یہ ایک عظیم خط آیا ہے۔ انی القی الیہ کتاب کریم انہ من سلیمان، فرمایا میری طرف ایک خط آیا ہے اور جس کا مضمون پہلے گزر چکا ہے کہ بسم اللہ سے لکھا گیا ہے۔ فوراً مرعوب ہو گئی اور اس جو حکم دیا تھا سلیمان علیہ السلام نے، اس حکم کو پورا کرنے کی کوشش کرنے لگی کہ اب آپ کی کیا رائے ہے۔ حاصل یہ ہوا کہ اسی رعب میں جو کچھ کرنا تھا کیا، لیکن بسم اللہ کی برکت یہ ہوئی کہ وہ ملکہ مسلمان ہو کر سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچ گئی۔ کیوں کہ سلیمان علیہ السلام نے اللہ کے نبی ہیں اور انہوں نے شروع کیا ہے خط کو اللہ تعالیٰ کے نام سے، بسم اللہ شریف سے شروع کیا تھا، تو معاملہ آسانی کے ساتھ حل ہو گیا، کسی لڑائی کا موقع بھی نہیں ملا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کھانا کھانا چاہے، پینا چاہے، پینے کی چیز پانی وغیرہ پینا چاہے تو وہ بسم اللہ شریف پڑھ کر پیے، بسم اللہ شریف پڑھ کر کھائے تو برکت ہوگی۔ اگر بسم اللہ شریف پڑھ کر اس نے نہ شروع کیا تو برکت نہیں ہوگی۔ بسم اللہ شریف نہ پڑھی تو جو کافر جنات ہیں، شیطان جو ہیں، وہ کھانے میں شامل ہو جاتے ہیں اور کھانا وہ کھا جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ان چیزوں کا مشاہدہ فرمایا کرتے تھے، آپ کو یہ چیزیں نظر آ جاتی تھیں۔ ایک دفعہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، آپ کے ساتھ صحابہ کرام بھی ہیں۔ ایک ہی طباق میں جو 10-10 20-20 آدمیوں کے لیے طبق ہوتا تھا، کبھی آپ نے تبلیغی جماعت میں سفر کیا ہے تو دیکھا ہوگا، 10-10 20-20 آدمی ایک طباق پر بیٹھ کر کھاتے ہیں۔ ایک دفعہ تو اس طرح قصہ پیش آیا کہ ایک دیہاتی دوڑتا ہوا آیا، گویا کہ اس کو کوئی شخص دھکیل کر لا رہا ہے، اپنے اختیار سے نہیں بلکہ کوئی شخص اس کو دھکیل کر دھکے دے کر لا رہا ہے۔ قریب پہنچا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ جب اس نے کھانے میں ہاتھ داخل کرنے کا ارادہ کیا تو داخل کرنے سے پہلے، طباق میں داخل کرنے سے پہلے نبی علیہ السلام نے ہاتھ پکڑ لیا اور فرمایا کہ اب بسم اللہ پڑھ کر کھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارے ساتھ کافر جنات شیطان شامل نہیں ہو سکتے تھے، ہم سب نے بسم اللہ پڑھی تھی، تو شیطان اس کو دھکیل کر لے آیا تاکہ اس کی وجہ سے، اس ایک آدمی کی وجہ سے یہ بھی شامل ہو جائے۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا، میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور پھر یہ کہا کہ بسم اللہ پڑھ کر اب کھاؤ۔ اور دوسرا واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں یہ پیش آیا کہ نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے تھے،
کہ ایک بچی دوڑتی ہوئی آئی اور وہ کھانے میں شریک ہونے لگی۔ اس کی بھی حالت وہی تھی کہ گویا کہ اس کو دھکیل کر کوئی لا رہا ہے، دھکے دے کر کوئی لا رہا ہے، اپنے اختیار سے وہ نہیں آ رہی۔ جب قریب پہنچی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور فرمایا کہ اب بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کرو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص پانی وغیرہ پیتا ہے یا کھانا وغیرہ کھاتا ہے تو بسم اللہ پڑھ کر کھائے گا تو وہ فائدہ دے گا، اور اگر بسم اللہ پڑھ کر پیے گا تو فائدہ دے گا۔ اگر بغیر بسم اللہ کے وہ شروع کرے گا تو فائدہ نہیں ہوگا، وہ کھانا اور پینا الٹا جان کے لیے وبال بن سکتا ہے، نفع بخش نہیں بن سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ بیٹھے ہوئے کھانا تناول فرما رہے تھے، 2-4 آدمی آپ کے ساتھ اور تھے، تو ایک شخص تھا عمر ابن سلمہ، وہ اس کا ہاتھ طباق میں رکابی میں ادھر ادھر پھر رہا تھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سم اللہ، اللہ کا نام لے، بسم اللہ پڑھ، وَقُلْ بِيَمِينِكَ، اور اپنے دائیں ہاتھ سے کھا، وَقُلْ مِمَّا يَلِيكَ، جو آپ کے آگے جو رکابی کا حصہ ہے اس میں سے کھا، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ کھانے کے آداب یہ بتلائے کہ پہلے تو بسم اللہ پڑھ، اور اس کے بعد بسم اللہ پڑھنے کے بعد فرمایا کہ ہاتھ ادھر ادھر نہ پھیراؤ، بلکہ جو آپ کے آگے جو حصہ ہے رکابی کا اس میں سے کھاؤ، اور دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ آج کل ہم لوگ دائیں ہاتھ کا خیال بھی نہیں رکھتے، جس کی مرضی وہ بائیں ہاتھ سے شروع کر دے، جس کی مرضی بائیں ہاتھ سے پینا شروع کر دے، حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت وعید فرمائی ہے، فرمایا کہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے، بائیں ہاتھ سے پیتا ہے، تم اس کی مخالفت کرو، اور تم نے کھانا پینا ہو تو دائیں ہاتھ سے بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ۔ پانی پینے کے آداب نبی علیہ السلام نے یہ بتلائے ہیں کہ پانی ہاتھ میں لیا، بسم اللہ پڑھا، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر برتن منہ سے لگایا، اور جب برتن پانی پی لیا، ایک دفعہ پانی پی لیا، منہ سے برتن ہٹایا اور منہ سے برتن ہٹا کر پڑھا الحمدللہ۔ پھر دوبارہ بسم اللہ پڑھی، اور بسم اللہ پڑھ کر گلاس ہے، جام ہے، جو بھی ہے منہ سے لگایا اور بسم اللہ شریف پڑھی، بسم اللہ شریف پڑھ کر منہ سے لگایا، اور جب منہ سے ہٹایا تو پھر پڑھا الحمدللہ، اور تیسری دفعہ پھر اسی طرح کیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک ہی سانس میں نہ پیا کرو، جس طرح کہ اونٹ ایک ہی سانس میں پیتا ہے، بلکہ انسانوں کی طرح پیو، 3 سانسوں میں پیو، 3 دفعہ پیو، اور بسم اللہ پڑھ کر الحمد شریف پڑھ کر فارغ ہو۔ اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پینے سے منع فرمایا۔ اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ دائیں ہاتھ سے نہیں کھاتے، بائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں۔ بہت احتیاط کرنی چاہیے، دائیں ہاتھ کے ساتھ کھانا چاہیے، کیوں کہ دایاں ہاتھ جو ہے وہ کھانے پینے کے لیے ہے، قرآن شریف پکڑنے کے لیے ہے، باقی ان چیزوں کے لیے ہے، اور بایاں ہاتھ جو ہے وہ استنجے کے لیے ہے۔
नाक साफ़ करने के लिए है। आपने देखा होगा कि कई उम्र के एतबार से तो बड़े हो चुके होते हैं, बूढ़े हो चुके होते हैं, लेकिन अक्ल के कच्चे होते हैं। आपने देखा होगा कई दफ़ा कि नाक जब साफ़ करते हैं तो दाएं हाथ से साफ़ करते हैं। जब नाक साफ़ करते हैं तो दाएं हाथ से नाक साफ़ करते हैं। किसी को भी दाएं हाथ से नाक नहीं साफ़ करना चाहिए, दाएं हाथ से इस्तिंजा नहीं करना चाहिए, बल्कि बाएं हाथ से नाक साफ़ करें। इब्तिदा से ये आदत डालो, बाएं हाथ से नाक साफ़ करें और बाएं हाथ से इस्तिंजा करें। दायां हाथ खाने पीने के लिए है। आज इसी पर इक्तिफ़ा करते हैं इंशाअल्लाह। बाकी आगे बिस्मिल्लाह शरीफ चूँकि पूरे कुरान मजीद का निचोड़ है, इसके मुताल्लिक़ फिर इंशाअल्लाह अर्ज़ करेंगे। आज इसी पर इक्तिफ़ा करते हैं। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।